السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اس کورس کا نام ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اپنے آپ کو خود اس ٹرم کو بتا دیتا ہے کہ ہم اس کورس میں کیا بات کریں گے. انسانی وسائل کی ارتقاء یا انسانی وسائل کی ترقی یا انسانی وسائل کی ڈیولپمنٹ ہمارا فوکس رہے گا اس کورس میں. لیکن باوجود اس چیز کے کہ یہ ٹرم خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس کے باوجود مناسب ہوگا اگر ہم تھوڑا سا ٹائم اس ٹرم کی ایکسپلینیشن میں یا اس کی وضاحت میں گزاریں. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا فیلڈ پچھلے 3 یا 4 دہائیوں میں اس میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں، بہت سے اس میں چینجز جو ہیں وہ پیش آئیں، اور اس کی وجہ اتفاقیہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3 ڈیکیڈز میں دنیا میں اگر ہم پروگرس آف دا ورلڈ دیکھیں ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی، ان ٹرمز آف اکنامکس، ان ٹرمز آف اکنامک ڈیولپمنٹ، ان ٹرمز آف انڈسٹریل اینڈ ہیومن کیپیبلٹیز ڈیولپمنٹ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ڈیکیڈز میں 4 ڈیکیڈز میں دنیا کا نقشہ، دنیا کی صورت حال، دنیا میں جیسے لوگ کام کرتے تھے وہ سب کا سب بدل چکا. آج لوگوں کی لائف ایکسپیکٹینسی، یعنی کہ وہ عمر جہاں تک ان کے پہنچنے کا امکان ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ بڑھ چکی ہے. لوگوں کی انفارمیشن جو ان کو اویلیبل ہے، جو معلومات ان تک فراہم ہو سکتی ہیں، وہ بے تحاشا بڑھ چکی ہیں. کمیونیکیشن کے طریقے اگر آپ آج سے 30-40 سال پہلے غور کیجئے یا اس سے ذرا پہلے غور کریں تو پہلے اخبار ایک غالباً واحد سورس تھا جو لوگوں تک انفارمیشن اور کمیونیکیشن کو لے کے آتا تھا. اس کے بعد ریڈیو، پھر ٹی وی، اور بہت دیر تک حالات ایسے ہی رہے کہ ریڈیو، ٹی وی اور اخبار میجر سورسز آف کمیونیکیشن تھے. لیکن پچھلے 15-20 سالوں پہ اگر غور کیا جائے تو کمیونیکیشن کے اس قدر طریقے مزید ایڈ ہوئے، جیسے موبائل فونز ہیں، کمپیوٹرز ہیں، اور ان کے ذریعے کس طرح سے ہم دنیا سے کنیکٹڈ ہیں اور کس طرح ہم اپنی ٹرانزیکشنز، بات چیت، کمیونیکیشن منٹوں میں دنیا کے کسی بھی کونے میں کر سکتے ہیں. یہ سب ہمارے سامنے ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے، اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پوشیدہ ہو یا عیاں. So, world has changed in the last 3 decades, in the last 4 decades, the world has really changed around us. اور انہی چینجز کی وجہ سے جس کا ہم نے ذکر کیا، چاہے وہ معاشرتی تبدیلیاں ہوں، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل تبدیلیاں ہوں، چاہے وہ انسانی صحت کے بارے میں تبدیلیاں ہوں، اس کی وجہ سے اس کے زیر اثر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا فیلڈ بھی اپنی شکل کو بدلتا گیا. اور یہ فیلڈ جو پہلے محدود تھا، لمیٹڈ تھا، آرگنائزیشنز کے اندر، آرگنائز سیکٹر کے اندر، کہیں پرسنل مینجمنٹ کے نام سے، کہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے نام سے، وہ آہستہ آہستہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ایک فیلڈ بن گیا، اور اس کی پہنچ اور اس کا اسکوپ آرگنائز سیکٹر سے باہر نکل کے پوری ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر محیط ہو گیا. اس لیے ہم اس پہ مزید بات کریں گے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ. کیا فرق پڑا ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ ان 30-40 سالوں میں. لیکن جہاں پر اتنی ترقی ہوئی، اتنا کچھ تبدیل ہوا، کمیونیکیشن کے اتنے طریقے آئے، انفارمیشن کی اس قدر بمبارڈمنٹ ہوئی کنزیومرز کو، وہاں پر اس بدلتے ہوئے وقت، ان بدلتے ہوئے حالات کی کچھ اپنی پرابلمز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ان میں سے وی کی ناٹ اگنور the problem of growing poverty, and still according to recent WHO figures about 1 billion people are living below the poverty line. ہم انوائرمنٹ کے بگڑتے ہوئے حالات، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن سے باخبر ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح انڈسٹریلائز پروسیسز اور ٹیکنالوجی نے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے، اور کس طرح اس کی وجہ سے انوائرمنٹ اور موسم اور یہ سب چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہیں ان میں کیا کیا تغیرات پیش آ رہے ہیں،
اور کس طرح سے انسان کی پروگرس کو یہی چیزیں روک رہی ہیں. اس طرح انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی طرح ہمارے سامنے سوشل فیبرک یا ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، جب ہم ہمارا کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد صرف پاکستان نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں جو سوشل فیبرک، جو سوشل فیملی سسٹم ہے، اس پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. اور اس بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجیکل پروگرس کے ساتھ ساتھ فیملی کا یونٹ کس طرح سے سفر کیا ہے، ہمارے اپنے ملک میں کمبائنڈ فیملی سسٹم کس طرح سے سفر کیا ہے، یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دو میجر آبجیکٹو ہم نے اس کورس کے لیے چنے ہیں، وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی تعریف، جس پہ ہم بار بار آئیں گے. کبھی ہم اس تعریف کو انفارمل لفظوں میں پیش کریں گے، کبھی ہم اس کو فارمل لفظوں میں پیش کریں گے تاکہ آپ کے ذہنوں میں کانسیپٹ آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جڑ پکڑ لے. سو بیسیکلی اٹ از سیڈ that it is the people who make things happen, but they require a set of circumstances in which those things can happen. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ چیزیں کرتے ہیں، ہیپننگ لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن ان ہیپننگس کو کرنے کے لیے جو حالات، جو سرکمسٹانسز چاہیے، وہ بھی لوگوں نے ہی کریٹ کرنے. اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ لوگ یا ہیومن ریسورس یا انسانی وسائل ہی وہ بیسک ریسورس ہے جس کے اوپر تمام کے تمام ادر ریسورسز اور کمپنیز اور آرگنائزیشنز اور کمیونٹی کی کامیابی کا دار و مدار. اب ہیومن ریسورس کا فیلڈ، اس لیے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا فیلڈ جو ہے وہ ان دونوں، یعنی پیپل پارٹ، انسانی پارٹ، اور پھر سرکمسٹانسز یعنی ان کے ارد گرد جو حالات ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کا نام ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اگر ہم نے لوگوں کو ڈیولپ کرنا ہے تو ہمیں ان کے اندر کمپیٹنسیز، کیپیبلٹیز اور سکلز کو ایڈ کرنا ہے. کیوں ایڈ کرنا ہے؟ تاکہ وہ انہی کمپیٹنسیز، سکلز اور کیپیبلٹیز کو استعمال کریں، بروئے کار لائیں اور ایسے حالات کریٹ کریں جو نہ صرف ان کے لیے فائدہ مند ہوں بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں. اب صرف اپنی بہتری کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے حالات کریٹ کرنا غالباً ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. لیکن کیا ہم اپنی آرگنائزیشن، اپنی کمیونٹی، اپنے ملک، اپنی جغرافیائی ریجن، اس پہ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اپنی صحیح فارم میں ہو رہی ہے تو پھر نہ صرف انسان خود ڈیولپ ہو رہا ہے بلکہ وہ اپنی ان جو اس نے صلاحیتیں اور سکلز اور ایٹیچیوڈ سیکھا ہے، اس سے وہ اپنے ارد گرد کے معاشرے کو، ارد گرد کے انوائرمنٹ کو بھی ڈیولپ کر رہا. سو یہ دو ہمارے بیسک آبجیکٹیو اس کورس میں رہیں گے: دی انکلکیشن آف کمپیٹنسیز اینڈ دی application of those competencies and skills so that sustainable environment in which further human growth and human development is possible is achieved. ہم نے دیکھا ابھی تک کی جو گفتگو ہے کہ پچھلے 3-4 ڈیکیڈز میں، 3-4 دہائیوں میں بے تحاشا ٹیکنالوجیکل، اکنامک، انڈسٹریل چینجز ہوئیں، اور ہم نے بریفلی یہ بھی ڈسکس کیا کہ ان چینجز کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا فرق پڑا یا پڑے گا. اس سے پہلے ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو ایز اے فیلڈ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر لیں فرام ہیومن ریسورس مینجمنٹ اینڈ پرسنل مینجمنٹ، کیونکہ آج سے 4-5 دہائیوں پہلے ان فیلڈز میں کافی اوور لیپ پایا جاتا تھا. جیسا ہم جانتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ اصل میں پرسنل مینجمنٹ سے شروع ہوئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ بن گئی. اسی کے ساتھ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا فیلڈ بھی شروع ہوا، اور ابھی تک کئی ایسی باڈیز موجود ہیں، کئی ایسے ادارے موجود ہیں جو ان دونوں ٹرمز میں کوئی خاص ڈسٹنکشن نہیں رکھتے، اور جب وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی ٹرم کو استعمال کرتے ہیں بجائے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو کلیریفائی that human resource management and personnel management both are particularly
meant for the organized sector only. That is, we have an organization maybe of 10 people, maybe of 200 people, and we manage the human resource of those organizations by devising recruitment or selection policies, by devising various reward systems, by devising various training, in-house training and learning opportunity for people, by devising various terminal benefits for them کہ جب وہ ایک دفعہ ریٹائر ہو جائیں گے تو کیا ان کو بینیفٹس ملیں گے, پینشن کس طرح ملے گی. ان تمام چیزوں کا نام تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے, بیکاز اٹ از کنسرنڈ ود دی مینجمنٹ آف ہیومن ریسورسز ان ون پرٹیکولر کمپنی اور آرگنائز سیکٹر. کئی کمپنیوں میں ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ یا پرسنل مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہوتا ہے, which is also a sub part of human resource management, and mostly it reports directly to human resource management. اور personnel میں اور administration department میں mostly جو کام کیے جاتے ہیں they are related with the annual leave calculation of people, maintaining employee files, maintaining the records of employees, ان کے کاغذات, documents update رکھنا, اور ان کے خلاف اگر کوئی ڈسپلنری ایکشن ہے اس کا ریکارڈ رکھنا, انہوں نے کوئی اچیومنٹ ریوارڈ حاصل کیا ہے اس کا ریکارڈ رکھنا, کتنی چھٹیاں ان کی ڈیو ہیں, کتنی چھٹیاں ان کی انکیش ہو چکی ہیں, ان تمام چیزوں کا ریکارڈ پرسنل مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتا ہے, which as we have already mentioned is a small sub unit of human resource management. Now human resource development is a much larger concept than just managing human resources. کیونکہ یہاں پر آپ ورڈ مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ پہ غور کیجئے کہ کسی ایسٹ کو, کوئی بھی ایسٹ, چاہے وہ مشینری ہو, پلانٹ ہو, اکوپمنٹ ہو, اس کو مینیج کرنا ایک فرق چیز ہے اور اس کو ڈیولپ کرنا ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز. آپ ایک پلانٹ کو مینیج تو کر سکتے ہیں کہ آپ نے روز اس کو ٹائم پہ آن کیا, ٹائم پہ آف کیا, پھر آپ نے اس کی مینٹیننس کی جو اسکیجولز ہیں وہ پورے کیے, آپ نے اس کو انسٹرکشنز کے مطابق چلایا, وہ تو بات صحیح ہے, لیکن اس طریقے سے وہ پلانٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا. وہ ڈیولپ تب تک نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر کوئی نئی مشینری یا کوئی نیا یونٹ یا کوئی نیا سب پارٹ ایڈ نہیں کیا جاتا. بالکل اسی طرح انسان میں بھی جب تک کوئی نئی اسکل, کوئی نئی کمپیٹنسی, کوئی نئی کیپیبلٹی ایڈ نہیں کی جاتی تب تک وہ انسان ڈیولپ نہیں ہو رہا. ہاں, حالات کے ساتھ ایک اسٹیٹک چینج اس میں ضرور آ رہی ہے, میچورٹی اس کے ایٹیچیوڈ میں غالباً آ رہی ہے جو کہ وقت کا ایک تقاضا ہے, لیکن اس کی فردر ڈیولپمنٹ تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر کمپیٹنسیز, اسکلز اور کیپیبلٹیز کو انٹینشنلی ایڈ کیا نہیں جائے. تو اس لیے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ talks about developing people in terms of adding competencies and skills in them so that they can become useful for the group, for the organization, for the community, for the collective. اور اپنی افادیت کو وہ ایز ایک منفرد شخص کے, ایز این انڈیویجول, اس کو وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں تاکہ کمیونٹی بھی ان کی ان اسکلز اور کمپیٹنسیز سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے. آرگنائزیشنس لائک ورلڈ بینک ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہیں, دے ویری ویل ریکگنائز دی نیڈ فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اور اسی طرح جو یو این کی کانسٹیٹیوئنٹ باڈیز ہیں لائک WHO ہے, ILO ہے, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, UNDP ہے, یونیسیف ہے, یونیسکو ہے, اور دوسری ریجنل باڈیز ہیں لائک آسیان, لائک SAARC. اب ان تمام کا دے آل may vary in the components and dimensions of human resource development. ILO ہے, ILO کا فوکس لیبر, WHO اس کا فوکس ہیلتھ, جو ریجنل باڈیز ہیں SAARC یا آسیان ان کا فوکس ریجنل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. سو ان کے فوکس یا ان کے جو کمپوننٹس ہیں یا ان کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ فرق ہو سکتی ہیں, بٹ دا مین تھیم, دا مین فوکس بیہائنڈ آل دیز انسٹیٹیوشنز جن کا ہم نے ذکر کیا, وہ مین فوکس ایک ہی ہے, اینڈ دیٹ از دی ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول ہیومن ریسورسز. چاہے وہ ڈیولپمنٹ ILO کے پلیٹ فارم پہ کی جا رہی ہے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ WHO کے پلیٹ فارم پہ کی جا رہی ہے, یا کسی اور ریجنل باڈی کے پلیٹ فارم پہ, NAFTA ہے, GATT ہے, ان کے پلیٹ فارمز پہ کی جا رہی ہے. ان کا مقصد یہی ہے
کہ انڈیویجول انسانوں کی زندگی کو بہتر کیا جائے سو دیٹ دی لائف آف دی کمیونٹی اینڈ لائف آف دی کلیکٹو جو ہے وہ امپروو ہو, اس کے اندر خاطر خواہ ڈفرینس پیدا کیا جا سکے. سو وی ہیو سین دیٹ ان اسپائٹ آف ڈفرنٹ کمپوننٹس اینڈ ان اسپائٹ آف ڈفرنٹ dimensions to HRD, the main focus remains the same, and that is the development of human beings and the development of human individuals so that they can contribute further. This course, اس میں briefly, کیونکہ ہمارا آج پہلا لیکچر ہے اس لیے مناسب ہے اگر ہمیں تھوڑا تھوڑا بتاتا چلوں what has to come in this course. We will address the issue of strategic importance of investment in the development of people. Strategic اس لیے because یہ ایک اہم مسئلہ ہے, ایک اہم سوال ہے. جیسے ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم ہیومن ریسورسز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹارگٹ گروپ کون سا ہے جس سے ہم نے شروع کرنا ہے. سو وی ول کنسیڈر دی ایشو آف ٹارگٹ گروپس, فرام ویئر ٹو اسٹارٹ, وچ آر دا ٹارگٹ گروپس وچ نیڈ دی امیجیٹ اٹینشن ان ٹرمز آف ڈیولپنگ دیئر ہیومن ریسورسز. Similarly, what methodologies will be adopted in inculcating these competencies and skills in these people? What strategic choices and alternatives will be created once these competencies and skills are added in those people? And also, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, what category of people are to be targeted and what processes are required for implementing those HRD policies and programs? Because ہمارے ٹارگٹ مختلف ہوں گے, کہیں پہ وہ ٹارگٹ خواتین ہو سکتی ہیں, کہیں پہ وہ ٹارگٹ بچے ہو سکتے ہیں, کہیں پہ وہ ٹارگٹ اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں, کہیں پہ وہ ٹارگٹ انجینئرز, ڈاکٹرز, لیبر, نرسز, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو ان ٹارگٹ کے لحاظ سے ہمارے کمپیٹنسیز اور اسکل بلڈنگ کے جو طریقے ہیں وہ بھی فرق ہوں گے. اور ونس وی ہیو کم اپ ود اے ٹیکنیک ٹو انکلکیٹ دو اسکلس, تو پھر ان کی سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ان پروگرامز کی, جیسے ہم گورنمنٹ انٹروینشنز کہتے ہیں, ان کے تھرو ہوگی, اور ان امپلیمنٹیشن کے طریقہ کار بھی مختلف ہوں گے. ہمارا اس کورس کا فوکس موسٹلی رہے گا ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر, بیکاز ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی سب سے زیادہ ضرورت اور اہمیت یہ نہیں ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیومن ریسورسز کی ضرورت یا اہمیت نہیں, یقیناً ہے, لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں یا ترقی پذیر ملکوں میں جس قدر ضرورت ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی ہے وہ شاید ڈیولپ کنٹریز میں اس کی اتنی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ ایک پرٹیکولر لیول پہ پہنچ چکے ہیں, ایک خاص اسٹینڈرڈ آف لیونگ, ایک خاص لائف ایکسپیکٹینسی, ایک خاص جو ایجوکیشن لیول ہے وہ انہوں نے اٹین کر لیے ہیں, لٹریسی ریٹ انہوں نے اٹین کر لیے ہیں, جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز اس دوڑ میں ابھی مصروف ہیں. اور جتنے کوئی اپنے ہیومن ریسورسز کو ڈیولپ کر لے گا, موسٹ پروبیبلی وہ ملک, وہ کنٹری, وہ ریجن اتنا ہی اکانومی کی, انڈسٹری کی اور ٹیکنالوجی کی اس دوڑ میں آگے نکل جائے. انڈر ڈیولپڈ کنٹریز پہ بھی ہم بات کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا فوکس اگر ڈیولپنگ کنٹریز پہ ہے تو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز پہ تو بالکل ہوگا, لیکن کیونکہ ہمارا کانٹیکسٹ اپنا ملک پاکستان رہے گا, ہم ابھی دیکھیں گے کہ ہم کس پرٹیکولر کنٹریز کی کلاسیفیکیشن میں آتے ہیں, انڈر ڈیولپڈ ہیں یا ڈیولپنگ ہیں. تو کیونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ترقی پذیر ملک ہیں, اس لیے ہمارا فوکس بھی موسٹلی اس کورس میں ڈیولپنگ کنٹریز ہی رہے گا. میں نے پہلے عرض کیا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا یہ کورس, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ ہماری یہ بات چیت کہ دو پلرز ہوں گے, پیپل یعنی کہ لوگ, اور سرکمسٹانسز یعنی کہ حالات. اگر آپ اسکرین پہ آتی ہوئی ڈیفینیشن کو نوٹ فرمائیں یا دیکھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ از دی پروسیس آف انیبلنگ پیپل ٹو میک تھنگس ہیپن. یہ ڈیفینیشن کافی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ہم نے پہلے عرض کیا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ الاؤز پیپل ٹو میک تھنگس ہیپن, اور دی happening of things require a certain set of circumstances. So human resource development کا پورا پروسیس اصل میں لوگوں کو enable کرنا ہے یا لوگوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ so that they are able to make things happen. What things are they able to make happen? کہیں پہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ بننے کے بعد ایک ڈگری حاصل کر سکے,
ایک اچھے انجینئر بن جائیں, ایک اچھے ڈاکٹر بن جائیں, ایک اچھے انسان بن جائیں, باعزت روزگار کے اوپر وہ لگے ہوں اور وہاں سے وہ اپنے گھر, اپنی فیملی اور اپنی سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں. لیکن جب تک ان میں وہ اسکلز نہیں ہوں گی تب تک وہ اپنی چوائسز میں, اپنے الٹرنیٹیوز میں اضافہ نہیں کر سکیں. اور اگر وہ اپنی چوائسز میں اور الٹرنیٹیوز میں اضافہ نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ ایک بندی ٹکی اور ایک ایسی زندگی گزارنے پہ مجبور ہوں گے جس میں ان کی پرسنل چوائس یا ان کی اپنی مرضی کا اتنا عمل دخل نہیں ہے, اور وہ ریئیکٹیولی بیہیو کرنا شروع ہو جائیں گے اور حالات ہی کو ساری کی ساری امپورٹنس, اہمیت اور ذمہ داری دی جائے گی, نہ کہ ان کے اپنی ذات اور ان کی اپنی محنت اور کوشش. ان کے بغیر سکلز کے, بغیر کمپیٹنسیز کے کوشش رنگ نہیں لائے گی. لہٰذا کیونکہ ہم نے کہا کہ اس بغیر ان کمپیٹنسیز اور سکلز کے کوششیں رنگ نہیں لائیں گی, اس لیے اب ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ ان کمپیٹنسیز اور بینیفٹس اور ان سکلز سے ہم مراد کیا لے رہے ہیں. کمپیٹنسیز اور بینیفٹس اور سکلز جو ہیں یہ ایکچولی نالج, سکلز, ایٹیچیوڈز اور ویلیوز, چار ٹرمز میں نے بولی, نالج, سکلز, ویلیوز, ایٹیچیوڈ. جب ہم کسی میں یا اپنے آپ میں کوئی کمپیٹنسی یا کیپیبلٹی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یا تو اس کے بارے میں نالج, علم حاصل کرتے ہیں. اسکل اور نالج میں تھوڑا فرق ہے. اگر آپ تھیوریٹیکلی ایک چیز کو پڑھ لیتے ہیں اور فار ایگزامپل آپ فزکس کا کوئی لا پڑھ لیتے ہیں, نیوٹن کے آپ نے 3 کلیے پڑھے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نیوٹن کے جو قانون حرکت ہیں, لا آف موشن ہیں, ان کے بارے میں آپ کو علم ہے, نالج ہے. اسکل ایک پریکٹیکل چیز ہے, جیسے کمیونیکیشن ایک اسکل ہے. یہ صرف پڑھنے سے تو نہیں آئے گی, اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا, اس کی ٹریننگ لینی پڑے گی, اور یہ اسکل جو ہے یہ آہستہ آہستہ پھر کوئی انسان اپنے اندر حاصل کرتا ہے. کمیونیکیشن, کوآرڈینیشن, ڈیسیژن میکنگ, پلاننگ, انالیسز, یہ سب اسکلز ہیں. نالج اور اسکلز کا آپس میں وہی رشتہ ہے جس کو ہم چولی دامن کا ساتھ کہتے ہیں, اور اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایٹیچیوڈ پہ بات کرنے کے بعد دیتا ہوں. ایٹیچیوڈ ہماری فیلنگز ہیں, ہمارے احساسات ہیں کسی بھی ہماری سوچ یا ہمارے بلیف یا ہمارے ویلیو کے بارے میں. جیسے ڈرائیونگ ہے, اب ڈرائیونگ کی نالج, تھیوریٹیکل نالج, ہمیں ڈرائیونگ نہ آتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیئرنگ ہے, یہ گیئر ہے, اس سے بریک لگتی ہے, یہ کلچ ہے, اس کو دبانے سے گیئر بدلتا ہے. لیکن وہ ڈرائیونگ سکل ہمارے پاس تب آتی ہے جب ہم ڈرائیونگ سیکھتے ہیں, جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس لین میں ہم نے چلنا ہے, گاڑی کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے, اس کے بعد کون سے گیئر میں جانا ہے, پھر گیئر کب چینج کرنا ہے اگر گاڑی آٹومیٹک نہیں, اور کس وقت کس لین میں چلنا ہے, انڈیکیٹر دے کے چینج کرنا ہے لین کو, جب ہم راؤنڈ اباؤٹ پہ آتے ہیں تو کب رکنا ہے, کب دوسروں کو جانے دینا ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں نالج بھی ہیں کیونکہ ان کی ایک تھیری ہے جو ہمارے ذہن میں چل رہی ہے, جو لاز ہیں, جو ڈرائیونگ کے رولز ریگولیشن ہیں, وہ نالج ہیں. اور وہ ڈرائیونگ کا کام جو ہم کر رہے ہیں, اسٹیئرنگ پکڑ کے ہاتھ میں جو سڑک کے اوپر جو ہم چل رہے ہیں گاڑی لے کے, وہ اسکل ہے. اب نالج اور اسکلز دونوں, جیسے میں نے عرض کیا, ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ, لیکن یہ یوزفل یا کارآمد تب تک نہیں بن سکتی جب تک ان میں ایٹیچیوڈ داخل نہیں ہوتا. ایٹیچیوڈ, رویہ. ایٹیچیوڈ جیسے میں نے عرض کیا, ہماری فیلنگ اباؤٹ ڈرائیونگ کو ہم ایٹیچیوڈ کہہ سکتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈرائیونگ تو آتی ہے, مجھ میں ڈرائیونگ کی سکلز تو موجود ہیں, اور مجھے ڈرائیونگ کے رولز ریگولیشن کا بھی پتہ ہے, لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ ٹورڈز لا یا آر ایٹیچیوڈ ٹورڈز رولز اینڈ ریگولیشن از لیکس, ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے اگر ہم اشارہ توڑ دیں, تو ہم مؤثر ڈرائیور نہیں ہیں, ہم افیکٹو ڈرائیور نہیں ہیں, بیکاز وی آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا کاز آف سوسائٹی. ہو سکتا ہے اپنی اس لاپرواہی یا لا کی کیئر نہ کرنے کی عادت یا ایٹیچیوڈ کی وجہ سے
ہم خدا نخواستہ کوئی حادثہ کر بیٹھیں, اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں یا کسی اور کو نقصان دیں. اس مثال دینے کا آڈینس مقصد یہ تھا کہ نالج, اسکلز اور ایٹیچیوڈ کا جو رشتہ ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ نالج بھی اپنی جگہ ہے, اسکلز بھی اپنی جگہ ہیں, لیکن جب تک احساس نہیں ہے, ایٹیچیوڈ نہیں ہے, تب تک ان نالج اور اسکلز کا شاید اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے گا جب تک کہ وہ پوری کی پوری ان ٹوٹیلٹی تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک لائن میں, ایک سمت میں, ایک فوکس میں ہوں. تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں جو میجر چیز جو ہم لوگوں میں ڈیولپ کرتے ہیں وہ نالج بھی ہے, اسکلز بھی ہے, ایٹیچیوڈ بھی ہے. اور ویلیوز کی ہم نے بات کی, جو ہماری ترجیحات ہیں زندگی میں, جو ہماری ویلیوز ہیں, جو ہماری پرائورٹیز ہیں, وہ بھی کیا صحیح الائنڈ ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا ایٹیچیوڈ largely will be determined by our values. If we are, I will again use the example of driving. If law abiding is not our value, if being a law abiding citizen is not our value, then most probably our attitude would be, that attitude will not encourage the جیسے کہتے ہیں کہ ہم قانون کے اوپر چلنا, پھر ہمارا ایٹیچیوڈ نہیں بنے گا. But if being a good citizen and if being a good legal citizen is our value, اگر وہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے, then our attitude will be such that we will make sure that we don't break law, چاہے وہ ٹریفک کا لا ہو, چاہے وہ کوئی اور لا ہو. سو کمپیٹنسیز اور بینیفٹس میں نالج, اسکلز, ایٹیچیوڈس اور ویلیوز کسی بھی چیز یا کسی بھی فیلڈ کے بارے میں, یہ نہیں کہ ہم صرف ڈرائیونگ کی بات کریں. We can talk of say agriculture, we can talk of industry, we can talk of medicine, law, labor, even cooking, research, tourism, management. کسی بھی فیلڈ میں ہمیں کیا ہمارے پاس, کیا ہمارے ہیومن ریسورسز کے پاس ریکوائرڈ نالج, اسکلز اور ایٹیچیوڈ ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ یہ ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنے اسپتالوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز بہت نالجبل ہو سکتے ہیں, بے تحاشا اسکلفل ہو سکتے ہیں. They could be really very good in their own field, but can they properly communicate with patients? Can they discern the full information from patients, and at the same time can they exhibit a caring attitude towards patients? Can they exhibit a caring attitude towards the relatives? کیونکہ ڈاکٹر ہونے کا مطلب صرف کچھ نالج اور اسکلز سے اکوپڈ ہونا نہیں. ڈاکٹر ایک ایسی اینٹی ہے, ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کا کام لوگوں کے اندر صحت کو پروموٹ کرنا ہے, ان کو ہوپ دینا ہے. تو کیا وہ ڈاکٹر جو صرف نسخہ لکھ کے مریض کے ہاتھ میں دے دے گا, کیا وہ زیادہ افیکٹو ہوگا, یا وہ ڈاکٹر زیادہ افیکٹو ہوگا جو مریض کو یہ پوری ڈیٹیل سے ایک تو اس کی بیماری کے بارے میں سمجھائے گا, دوسرا اس کو یہ بتائے گا کہ یہ دوائیاں آپ نے کب لینی ہیں, کب نہیں لینی, اور اس کو فردر ہیلتھ کے ایشوز پہ ایجوکیٹ کرے گا کہ آپ کی یہ جو کرنٹ صورتحال ہے یا جو اس وقت جو آپ کی بیماری ہے, اٹ ہیپنڈ بیکاز یو ڈڈ ناٹ فالو دیز انسٹرکشنز اور یو ڈڈ ناٹ ڈو دیز تھنگز, یا آپ نے فلاں پرہیز نہیں کیا. تو وہ آپ کو جو پرائمری ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ بھی ڈاکٹر میں ہونا ضروری ہے. اینڈ دیٹ ایبلٹی ٹو promote primary education to patients is something which comes from the attitude of a doctor. Because کوئی بھی چیز کی طرح, کسی بھی چیز کی طرح ہمارا MBBS کا کورس جو ہے وہ بھی کمپلیٹ تو نہیں, پرفیکٹ تو نہیں, سو کہیں نہ کہیں کمی, کہیں نہ کہیں روم فار امپروومنٹ تو ہوتا ہے. سو میڈیسن میں بھی جب ہم MBBS کو پورا کرتے ہیں تو اس میں پیشنٹ کیئر سے ریلیٹڈ چیزیں کم ہیں. اب یہ ہر ایک کی اپنی اپنے ایٹیچیوڈ پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ وہ کتنا اس کو پریکٹیکلی پیشنٹ کیئر میں جب وہ آتے ہیں, اسپتالوں میں آتے ہیں, آؤٹ ڈورس میں آتے ہیں, کلینکس میں آتے ہیں, تو ڈپینڈنگ آن دیئر ویلیوز, ڈپینڈنگ آن دیئر ترجیحات, ڈپینڈنگ آن دیئر پرائرٹیز, ہاؤ مچ آف دیٹ ایٹیچیوڈ دے پٹ ان دا پریکٹس. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے ہاتھ میں شفا ہے. اب یہ شفا ہونا جو ہے یہ ایٹیچیوڈ کا ہی نام ہے, ورنہ اکثر ڈاکٹر جانتے ہیں کہ بیماری, سارے کے جتنے بھی ڈاکٹر کوالیفائڈ ہیں وہ ڈائگنوز کر لیں گے بیماری کو, وہ اس کے علاج تک بھی پہنچ جائیں گے, دوائیاں بھی وہی دیں گے, لیکن
کیا وہ مریض کو اسی طرح پیار سے سب کے سب ایک طرح سمجھائیں گے؟ کیا وہ مریض کو دوائیوں کے ہارمفل افیکٹس کے بارے میں بتائیں گے؟ کیا وہ مریض کو فیوچر کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بتائیں گے؟ یہ ویری کرے گا. کچھ ڈاکٹر حضرات بتائیں گے، کچھ نہیں بتائیں گے. تو جو بتائیں گے ان کی بات اثر انداز ہوگی، کیونکہ وہ مریض سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور مریض صرف کیمسٹری تو نہیں ہے، مریض ایک چلتا پھرتا انسان ہے جس کی ایموشنل ریکوائرمنٹس بھی ہیں. باڈیلی ریکوائرمنٹس تو ہیں جس کے لیے دوائی دی جا رہی ہے، لیکن اس باڈی کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اسپرٹ ہے، اس کی ایموشنز ہیں جس کی دوائی شاید نظر نہیں آئے گی، لیکن ڈاکٹر کے وہ الفاظ اس کی جو جذباتی اور روحانی صورتحال ہے، کیفیت ہے، اس کے علاج کا کام کر رہے ہیں. سو ایک ٹوٹل پیکج ہے، کمپلیٹ پیکج ہے، جس میں ہم صرف ایک ٹیکنیکل سکلز کو صرف نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص اس لیے بہتر ڈاکٹر ہے یا بہتر انجینئر ہے یا بہتر مکینک ہے یا بہتر ٹیچر ہے بیکاز وہ زیادہ کوالیفائڈ ہے یا اس کے پاس زیادہ ڈگریز ہیں. کیا وہ ان ڈگریز کو سے جو اس نے نالج، جو سکلز حاصل کی ہیں، کیا ان صاحب کا ایٹیچیوڈ ان نالج اور سکلز کو سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یہ بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ایک اہم فیسٹ ہے کہ ہم نے ہیومن ریسورسز کو، انسانی وسائل کو پورے کا پورا ان ٹوٹیلٹی ڈیولپ کرنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں جب ہم کمپیٹنسی ڈیولپمنٹ کی کیونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تو ٹارگٹ کون ہوگا؟ یا اس کورس کے جو آڈینس ہیں وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کن میں اسکلز ڈیولپ کریں. تو ڈیئر آڈینس، 3 براڈ لیول ہیں جن میں ہم نے اسکلز ڈیولپ کرنی ہے، انکلکیٹ کرنی ہے، اسٹارٹنگ فرام ون ہیومن بینگ اور انڈیویجول. سو انڈیویجول از آور فرسٹ ٹارگیٹ، اور سیکنڈ ٹارگیٹ از گروپ، اینڈ تھرڈ ٹارگیٹ از آرگنائزیشن اور کمیونٹی اور کلیکٹیوز. سو وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ inculcation of competencies in individuals, in groups, in organizations and communities, which means that we will separately address these 3 components and then we will see کس طرح سے ان کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں، جب ہم گروپ پہ اور کمیونٹی لیول پہ آتے ہیں تو پھر how can we again come back to the individual so that جو ایز این انڈیویجول ہم نے اسکل سیکھی ہیں ان کو ہم ایز اے گروپ کس طرح یوز کریں، آرگنائزیشن میں کس طرح یوز کریں، اور ایز اے کمیونٹی ممبر، ایز اے سوسائٹی ممبر ہم ان اسکلس کو کس طرح یوز کریں سو دیٹ وہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوں اور دوسرے انڈیویجولس کے لیے بھی فائدہ مند ہوں. ایک دفعہ جب ہم ان اسکلس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے آؤٹ کم بہت سے ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نظر آئے کہ کسی صاحب کی یا کسی فیملی کی یا کسی گروپ کی انکم بڑھ گئی. یہ ایک اکنامک بینیفٹ ہے، اکنامک آؤٹ کم ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا. یا ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نالج، اسکلز، ایٹیچیوڈ لینے کے بعد لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بڑھ گئی، انکم بڑھ گئی، ساتھ میں ڈسپوزیبل انکم بڑھ گئی، پرچیزنگ پاور بڑھ گئی. یہ بھی اکنامک بینیفٹ. کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جب اپنے حقوق کا پتہ چلتا ہے، اپنے رائٹس کا پتہ چلتا ہے، تو ان کی فریڈم ٹو چوز دیئر ریپرزینٹیٹیوز، فریڈم ٹو ایکسپریس دیم سیلوز، فریڈم ٹو ایکسپریس دیئر اوپینین، یہ ان کو جب اپنے حقوق پتہ چلتے ہیں تو وہ ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کی پولیٹیکل یا سیاسی، جس کہنا چاہیے کہ ڈیولپمنٹ ہے، ترقی ہے. سو اس طرح ہر جتنی بھی ہماری ارد گرد پھیلی ہے، بھی ہم اس چیز پہ آئیں گے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں جو ٹارگیٹ گروپس ہیں یا ایک انڈیویجول ہے، اس کے کن کن ایریاز کو ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے تحت ڈیولپ کریں گے. تو 2 ایگزامپلس ہم نے دی، اکنامکس ہے، پالیٹکس ہے، اور بھی بہت سے فیسٹس ہمارے سامنے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے آئیں گے. ابھی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور ہیومن ڈیولپمنٹ ان دونوں ٹرمز کو اکٹھا بھی یوز کیا جاتا ہے، اور ڈپینڈنگ اپون دا ریجن یا ڈپینڈنگ اپون دی آرگنائزیشن، جو WHO ہے یا ILO ہے یا UN کی کنسٹیٹیوئنٹ باڈی ہے، کچھ ادارے جو ہیں وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ٹرم کو یوز کرتے ہیں، کچھ ادارے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو یوز کرتے ہیں. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اس کورس میں ہم ان دونوں ٹرمز میں سے ایک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہی یوز کریں گے. اب کیوں کچھ ادارے یا کچھ انسٹیٹیوشنز یا کچھ ریجن ابھی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ ٹرم کو یوز کرتے ہیں، یہ ایک اس کی 2 ہیں بیسک ریزنز. اور میری اوپینین میں جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ اختلاف ان میں کوئی نہیں ہے،
بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں, چاہے ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی کریں یا ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کی کریں. لنگوسٹک پرابلم ہے. پرابلم کیا؟ لنگوسٹک ایشو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ول پروبیبلی مین ڈیولپنگ پیپل اونلی ان آرگنائز سیکٹر, یا ان کو اعتراض ہے ورڈ ریسورس کے اوپر کہ ریسورس سے یہ امپریشن پڑتا ہے ایز اف human beings are also like material resources of plant, equipment, machinery. اس میں as all of us know that human beings are the biggest assets of any organization. Human beings are the biggest assets of any society. So ہم human beings کو resources کے طور پہ اس ٹرم کو یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ اثاثہ ہیں, وہ ایسٹ ہیں. اور کوئی بھی دوسرا ریسورس, چاہے وہ پلانٹ ہو, مشینری ہو, کیپٹل ہو, اکوپمنٹ ہو, وہ تب تک بروئے کار نہیں لایا جا سکتا. اٹ کین ناٹ بی یوزڈ انٹل دی ہیومن ریسورسز آر دیئر. سو اس لیے ہیومن ریسورس کو, انسانی وسائل کو وسائل کہنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے انسان کی اہمیت کو کم کر دیا ہے, یا اس کی ڈگنیٹی کو کم کر دیا ہے, یا اس کی اسپرچویلٹی کو کم کر کے ہم بالکل مٹیریلسٹک سائڈ پہ لے گئے ہیں. اٹ از اے میٹر آف چوائس آف ورڈس. سو وی ول یوز دا ٹرم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ by which in fact we will mean human development, all facets of human development. ایک ڈیفینیشن آپ کی اسکرین پہ اس وقت آئے گی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی, which is within the context of human development, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف پرسنل مینجمنٹ یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. اس ڈیفینیشن کو آپ کائنڈلی نوٹ کیجیے گا that human resource development in the context of human development is defined as the policies and programs that support and sustain equitable opportunities for continuing acquisition and application of skills, knowledge and competencies which promote individual autonomy and are mutually beneficial to individuals, the community and the larger environment of which they are a part. اب اس ڈیفینیشن کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پالیسیز اور پروگرامس گورنمنٹ لیول کے ہوں گے, این جی اوز لیول کے ہوں گے, کمیونٹی لیول کے ہوں گے, ایکشن یا جو پریشر یا سپورٹ گروپس ہیں ان کے لیول کے ہوں گے. جتنے بھی پالیسیز اینڈ پروگرامس ہیں ان کا مقصد یہ ہے ٹو پرووائڈ اکویٹیبل اپرچونیٹیز, ایک بیلنسڈ یا فیئر اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں, سو دیٹ جو انڈیویجولس ہیں سوسائٹی میں وہ نالج اور اسکلز حاصل کرتے رہیں, چاہے وہ اسکولوں سے حاصل کرتے رہیں, کالجز سے حاصل کرتے رہیں, یونیورسٹی سے حاصل کرتے رہیں, گھروں سے حاصل کرتے رہیں, ونس دے آر امپلائڈ آن جاب حاصل کرتے رہیں, اور اف دے آر ریڈنگ نیوز پیپرز اور واچنگ میڈیا وہاں سے حاصل کرتے رہیں. ان کے ارد گرد حالات اور ماحول اس طرح کا ہو کہ اس سے ان کی یہ نالج اور اسکلز اپ گریڈ ہوتی رہیں. کیوں ہوتی رہیں؟ سو دیٹ دے بیکم اٹانومس. اٹانومس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل آزاد ہو جائیں. اٹانومس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی چوائسز میں, اپنے الٹرنیٹیوز میں اٹانومس یا فری ہو جائیں, کہ جہاں ان کے پاس ایک ہی لگی ٹکی بندی ہوئی زندگی یا چوائس ہے, اب ان نالج اور ان کنٹینیوس اپ گریڈیشن آف اسکلس کی وجہ سے ان کی آپشنس, چاہے ان کی پروموشن کی آپشنز ہوں, چاہے ان کی کیریئر کی آپشنز ہوں, وہ بڑھ جائیں الٹرنیٹیوز, تو وہ اٹانومس ہو جائیں گے اور زیادہ آزاد اس سینس میں ہو جائیں گے. اور اس کے بعد وہ ان کی آزادی یا وہ ان کی جو اٹانومی ہے جو ان کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نے دی ہے, اس کو وہ یوز کر سکیں, استعمال کر سکیں فار واٹ, فار دیم سیلوز اینڈ فار دا سوسائٹی, کہ وہ ایک سوسائٹی کا کارآمد حصہ بن کے پھر اسی سچویشن, اسی انوائرمنٹ کو فردر گرو کریں, ڈیولپ کریں, تاکہ دوسرے آنے والے لوگ یا ان کے پیئرز یا ان کے کولیگز یا ان کے جونیئرز بھی ان سے وہی نالج, اسکلز اور ایٹیچیوڈ حاصل کر سکیں جو انہوں نے حاصل کیے, اور جن کی بنیاد پر انہوں نے اٹانومی حاصل کی یا ترقی حاصل کی یا اکنامک ترقی حاصل کی یا ہیلتھ وائز ترقی حاصل کی یا انٹلیکچوئل ترقی حاصل کی. انہی اسکلز اور ایٹیچیوڈ کو مزید پھیلایا جائے, سو دیٹ جو پوری کمیونٹی ہے, جو کہ خود ایک بڑے انوائرمنٹ کا حصہ ہے, کیونکہ کمیونٹی جو ہے وہ ایک ملک کا حصہ ہے, ملک ایک ریجن کا حصہ ہے, ریجن ایک کانٹیننٹ کا حصہ ہے, کانٹیننٹ دنیا کا حصہ ہے. سو ایک انڈیویجول کو اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں کہ وہ ایک سنو بال افیکٹ کریٹ کرتا ہے, انڈیویجول کو ویکیوم میں خلا میں تو نہیں رہتا,
individual is an open system. He interacts with other individuals which are forming either a part of his family or his institution or his organization, which in turn is forming a part of the community or the collective, which in turn is forming a part of the province or the country in which he lives. So یہ ایک اس systems effect کی وجہ سے, کیونکہ آرگنائزیشن کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آرگنائزیشنز آر اوپن سسٹمس, وہ کلوز نہیں, دے آر اوپن بیکاز دے فریلی انٹریکٹ ود انوائرمنٹ. ان کا ماحول کے ساتھ را مٹیریل آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ انوائرمنٹ سے. آرگنائزیشنس کے اندر لوگ آتے ہیں, ہم ریکروٹ کرتے ہیں لوگ, تو وہ انوائرمنٹ سے لیے جاتے ہیں. اب ود ان آرگنائزیشن ان لوگوں کے اوپر, ان را مٹیریل کے اوپر کچھ ٹرانسفارمیشن پروسیجرز کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ ڈیولپ ہو جاتے ہیں, را مٹیریل جو ہے وہ فنش پروڈکٹ بن جاتا ہے. تو فنش پروڈکٹ بننے کے بعد وہ جو را مٹیریل ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ اٹ بیکمز اے فنش پروڈکٹ, گوز بیک ان ٹو دیٹ انوائرمنٹ. جو لوگ ڈیولپ ہو رہے ہیں اداروں میں, جو ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں, جو پروموٹ ہو رہے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ دے گو بیک ان ٹو دیٹ انوائرمنٹ, اینڈ سروسز اینڈ پروڈکٹس آلسو گو بیک ان ٹو دیٹ انوائرمنٹ اینڈ افیکٹ دیٹ انوائرمنٹ, which in turn is affecting other larger parts of that environment. So it is a continuous process, a cycle, جہاں پر ایک انڈیویجول نہیں ہے, he is part of a larger environment. جہاں پر ایک آرگنائزیشن نہیں ہے بلکہ it is part of a larger environment. So we will look on the process of developing skills and competencies in people under this definition جو بھی ہم نے جس کا ذکر کیا, which is in the context of human development. اب جو مین فیسٹس ہیومن ڈیولپمنٹ کے یا ڈائمینشنز آف کہہ لیجیے ڈائمینشنز آف ڈیولپمنٹ آف ہیومن ریسورسز, اس پہ ہم تھوڑی سی بات آپ سے کریں گے. اور وہ بیسیکلی مین فیسٹس فزیکل, یعنی کہاں پر ہم اسکلز ایڈ کرنا چاہیں گے لوگوں, کون سے وہ ایریاز ہیں جہاں پر ان کو کمپیٹنسیز کی, اسکلز کی ایڈیشن کی ضرورت ہے. سو ایک تو وہ ایریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فزیکل, جسمانی سب سے ضروری چیز انسان کی صحت ہے, انسان کی ہیلتھ ہے. کیا اسکلز ہم کسی کو دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی ہیلتھ کو امپروو کرے؟ وہ اسکلز فوڈ کے بارے میں ہو سکتی ہیں, نیوٹریشن کے بارے میں ہو سکتی ہیں, ایکسرسائز ورزش کے بارے میں ہو سکتی ہیں, پراپر نیند لینے کے بارے میں ہو سکتی ہیں. تو ایک فیسٹ فزیکل. دوسرا فیسٹ انٹلیکچوئل, ذہنی. اور انٹلیکچوئل اسکلز ایجوکیشن سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں, جو فارمل ایجوکیشن ہے, انفارمل ایجوکیشن ہے. آپ اخبار پڑھتے ہیں, آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ میڈیا کو دیکھتے ہیں, وہاں سے بھی آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں, آپ نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لی ہے, لیکن اس دفتر میں ایک ٹریننگ پروگرام چل رہا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک ہوٹل میں ہیں اور وہاں پر آپ کو سکھایا جا رہا ہے ہوٹل کے اندر ہاؤ ٹو گریٹ کسٹمرز, یا ہاؤ ٹو بہیو ود کسٹمرز, یا ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف کسٹمرز. جتنے بھی کسٹمر سپورٹ پروگرام سکھائے جاتے ہیں ان میں اسکلز دی جا رہی ہیں کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی. تو یہ آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, انٹلیکچوئل گروتھ ہو رہی. ایک اور فیسٹ جو ایچ آر ڈی کی ڈیولپمنٹ کا ڈائمینشن ہے وہ ایموشنل فیسٹ. ایموشنل اگین جذباتیت, ایک تو ہماری ایموشنل ہیلتھ ہے اور ایک ہماری بیہیویئر ہے, جو ہماری بیہیویئرل اسکلز, ہم لوگوں سے کس طرح پیش آتے ہیں. کیا ہمیں لوگ اکھڑ کہتے ہیں؟ کیا ہمیں لوگ نرم مزاج کہتے ہیں؟ کیا لوگ ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کیا ہم بہت پیسو ہیں یا ہم بہت اگریسو ہیں, یا ہمارا بیہیویئر یا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اسرٹیو ہے. یہ بھی ایک اہم ڈائمینشن ہے, ایک اہم فیسٹ. اس کے علاوہ ایک اور فیسٹ جس پہ ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے وہ ہوگا سوشل. اب سوشل فیسٹ میں یا سوشل ڈائمینشنز میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ جس سے ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو کس طرح ہوگا, ہماری سوشل اسکلز امپروو کیسے ہوں گی, ہمارے تعلقات لوگوں سے کیسے ہیں, کیا ہم انڈیویجولی کام اچھا کرتے ہیں یا ہم گروپس اور ٹیمز میں بھی کام اچھا کر لیتے ہیں, ہمارے نیبرہڈس میں, ہمارے اپنے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا ہم اپنے محلے یا اپنی کمیونٹی کی جو ڈیوٹیز یا فرائض ہیں کیا ہم وہ انجام دے رہے ہیں. وہ تب تک ہم انجام نہیں دے سکیں گے جب تک ہمیں سوشل اسکلز نہیں ہوں گی. ایک اور فیسٹ جس پہ بات کی جائے گی وہ moral facet. When we talk about moral facet, we are talking about ethics. And when we are talking about ethics, we are talking about right and wrong. So what is right? What is wrong? یہ کہاں سے determine ہوگا؟ Religion سے, society سے, قانون سے,
معاشرے سے, اور رائٹس اور رانگس کو ہم اپنی ویلیوز کیسے بنائیں گے, اس پہ بھی بات کی جائے گی. ایک اور فیسٹ جو بہت اہم ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ پولیٹیکل فیسٹ. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, our freedom to elect یا choose the representatives whom we think are our representatives, our freedom to express ourselves, our freedom to speak, and obviously our capacity to listen to others. یہ ساری کی ساری political facet of human resource development ہے. And last but not the least, spiritual facet of human being, which gives him discipline, which controls his urges, which makes him compatible human being. اب یہ جتنے فیسٹ ہم نے بتائے, فزیکل, انٹلیکچوئل, ایموشنل, اسپرچل, سوشل, مورل, پولیٹیکل, ہم جب ایک انسان کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ سارے فیسٹ الگ الگ نہیں پڑے ہوئے, یہ آپس میں انٹرلنکڈ. اور اس کی مثال میں آپ کو یوں دینا چاہوں گا کہ فرض کریں آپ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں. Now, would you be able to, اور آپ کا وہ کام جو ہے وہ فار ایگزامپل سیلس کا ہے, آپ سیلس کی جاب کرتے ہیں, آپ کو کافی ٹریول کرنا پڑتا ہے. Would you be able to deliver that job if, God forbid, your health is not good? اگر آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو پھر آپ ہفتے میں 3-4 دن جو ٹریولنگ کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے, to do that job, you need to take care of your health, which means you need to take care of your food, your nutrition, what you drink, what you eat. کیا وہ صاف ہے, نہیں ہے تو اس کو کس طرح صاف بنایا جائے, remaining within our limited resources obviously. کون سی چیزیں ہیں جن پہ ایکٹ کرنے کے بعد, چلنے کے بعد we can ensure that we will have a healthy life. Exercises, sleep patterns, ان سب چیزوں کو اگر ہم مینج کریں گے تو پھر ہم وہ سٹرنس ڈیمانڈنگ سیلز جاب کر سکیں گے جس کے لیے ہماری باڈی کے اوپر اسٹریس آئے. اور اف وی آر ان اے پوزیشن ویئر وی آر ڈوئنگ ہارڈ لیبر, اس ہارڈ لیبر کے لیے بھی وی نیڈ مسلز, وی نیڈ اے اسٹرانگ باڈی, وی نیڈ لنگس وچ کین ہولڈ دیٹ بریتھ جو ہمیں چاہیے. اور اف وی آر ڈوئنگ این ایگزیکٹو جاب ویئر دیر آر لاٹ آف میٹنگس, اگین ٹریولس, اس کے لیے, اینڈ وی ہیو اسٹریس اینڈ وی ہیو ٹو فیس all sorts of stress all the time. So how do we prepare ourselves to absorb those stresses? اور ایک طرف تو ہم نے فزیکل بات کی, ہیلتھ کی بات کی, دوسری طرف considering the same example of doing a sales job, ٹھیک ہے ہماری باڈی فٹ ہے, we are healthy, but intellectually ہمارے میں ہم نے پڑھا لکھا بھی ہوا ہے, ہمیں پتا ہے سیلس کیا چیز ہے, سیلس کال کیا چیز ہے, بٹ وی آر ناٹ equipped with the latest skills of making a presentation. تو کیا ہم ایک افیکٹو سیلس پرسن بن سکیں گے؟ یقیناً نہیں. اور اگر ہمارے پاس ہیلتھ بھی ہے, ہمارے پاس لیٹسٹ سیلس کی اسکلس ٹیکنیکس بھی ہیں, لیکن ایموشنلی وی آر انسٹیبل, ہم اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے, غصہ جلدی آ جاتا ہے, یا ہم لوگوں سے بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں, یا ہم ایک گروپ کے سامنے بات نہیں کر سکتے, یا ہم ایک ڈیل کو فائنل نہیں کر سکتے, نیگوسیشن پروسیس ہمارا ویک ہو جاتا ہے, ہم دوسرے کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں, یا ہم دوسرے کو بہت زیادہ ایگریسولی حاوی ہونے کی اس پہ کوشش کرتے ہیں. اگین the result will be that our negotiation and the closing of the deal will be affected. So emotional skills کی importance اسی سیلز میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کس طرح ہمیں ہمارے میں سوشل اسکلس کم ہیں, ہم ٹیم ورک نہیں کر سکیں گے, اینڈ سیلز از آل اباؤٹ ڈوئنگ ٹیم ورک. ہم ٹیم لیڈ بھی کر سکتے ہیں, ہم ٹیم کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں, اگر ہمیں وہ سوشل یا مینجمنٹ اسکلز نہیں, گروپ اسکلز نہیں, تو پھر ہم اپنی ٹیم کو نہ تو لیڈ کر سکیں گے, نہ ہی ہم ٹیم کے اچھے ممبر بن سکیں. میٹنگز میں ہم شاید خاموش رہیں, یا ہم بہت اگریسو ہو جائیں, ہم یوزفل کنٹریبیوشن نہ دے سکیں. سملرلی مورل اینڈ اسپرچل, ایک دفعہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہم ایموشنلی بھی اسٹیبل ہیں, ہیلتھی بھی ہیں, ہم انٹلیکچولی بھی ساؤنڈ ہیں, ویل اکوپڈ ہیں ود آل دا اسکلس اینڈ آل دی knowledge and benefits and competencies and capabilities, لیکن we do not
exercise the rights and wrongs. ہم غلط کو غلط نہیں کہتے, صحیح کو صحیح نہیں کہتے, ہمارے اندر آنیسٹی نہیں. تو کیا ہم ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک اچھا سیلز مین یا ایک اچھا سیلز مینیجر بن سکیں گے اگر آنیسٹی ہماری ویلیو نہیں؟ یا اگر ہم اپنی پروموشن, اپنے فائدے کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں, تو از اٹ فیئر؟ وہ سیلف ڈسپلن لانا اپنے اوپر, وہ اپنی اور دوسروں کی کیئر کرنا, وہ ہم اسپرچل اور مورل ڈیولپمنٹ کے بغیر نہیں سیکھ سکیں. اینڈ سملرلی وین وی ایگزسٹ ان این آرگنائزیشن اور وین وی ایگزسٹ ان اے کمیونٹی, دین وی نیڈ ٹو ہیو دوز پولیٹیکل اسکلس. پولیٹیکل اسکلس جیسے میں نے پہلے عرض کی, کیا ہم کھل کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور دوسروں کی رائے سن سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے طریقے سے ایک سسٹم کو بنا کے چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ سو ان تمام فیسٹس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ٹارگٹ تمام لوگ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ٹارگٹ صرف یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, یا صرف نرسز ہیں, یا صرف ڈاکٹرس ہیں, یا صرف اسکول کے بچے ہیں, یا صرف اسکول ٹیچرس ہیں, یا ہاؤس وائفس ہیں. ایوری ون who is a part of community, who is a part of a collective system, is a target of human resource development, because he or she, in her own capacity, within her or his own capacity, is making a difference. And that difference can be tremendous, can be huge. The impact can be really tremendous if we understand and if we know that how human resources and the benefits and the competencies and skills are to be inculcated in individuals. تو ویورز, آج ہم نے بات کی ایک انٹروڈکشن, تعارف ہم نے پیش کیا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا, اس کورس کا, اور ہم نے ڈیفینیشنز دی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی, ہم نے ٹارگٹ گروپس کے بارے میں بات کی, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ٹارگٹ تمام لوگ ہیں, اور ہم نے مختلف فیسٹس ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے جن کی ارد گرد اسکلز اور کمپیٹنسیز ڈیولپ کی جاتی ہیں, ہم نے اس کا ذکر کیا. آج کے اس لیکچر کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں وی ول ٹاک اباؤٹ ان سم ڈیٹیل, وی ول موو ٹو دی کنٹریز اینڈ وی ول سی انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان کو میئر کس طرح کیا جاتا ہے, کیا پروسیجر ہوتا ہے, واٹ از ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, اینڈ then we will move towards the first major module of this course, which will be individual human beings or human behavior. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.